کم آن ندا، تم بھی کیا تکیانوسی خواتین کی طرح سے شروع ہو گئی ہو کہ شادی سے پہلے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ ارے یار، جو مزہ مہندی کی رات کو باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے میں ہے، وہ بھلا گھر میں بیٹھ کر بڑی عمر کی خواتین کی نصیحت آموز باتیں سننے میں تھوڑی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس تم کل 2 بجے تک چھت پر آ جانا، اور وہاں سے دیوار پھلانگ کر ہم سب لڑکیاں تمہیں میری ہی چھت پر ملیں گی۔ وہاں سے ہم گاڑی میں باہر جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے، تاکہ یہ رات ہمارے لیے یادگار رہے۔ فری میری دوست ہی نہیں، میری جان تھی۔ سارا بچپن ہمارا ایک ساتھ گزرا تھا۔ محلے میں رہنے والی تمام لڑکیوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ ان میں سے چند کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور جس کی بھی شادی ہوتی تھی ہم مہندی کی رات ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آئس کریم کھاتے اور خوب ساری مستی کر کے واپس آ جاتے، تاکہ یہ رات ہمیں یاد رہے۔ لیکن میری فیملی زیادہ لبرل سوچ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے میری ماں نے تو شادی کے 10 دن پہلے ہی مجھ پر پابندیاں لگا دی تھیں کہ خبردار، تم نے باہر جانے کا نام بھی لیا تو یہ سب شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ میری ماں تو مجھے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ روزانہ میری سہیلیاں شام کو آ جاتی تھیں اور ہم ڈھولک بجاتے، گانے گاتے، خوب شور شرابہ کرتے۔ وہ مجھے حذیفہ کے نام سے خوب تنگ کرتی تھیں۔ میری شادی آؤٹ آف فیملی میں ہو رہی تھی۔ حذیفہ میرے لیے بالکل انجان تھا، اس کے گھر والے بھی۔ شادی کو بھی 10 دن باقی تھے، لیکن میری ساس آ کر کہہ چکی تھی کہ ان کے ہاں مہندی کی رسم نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ اس رسم کو معیوب سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈھول میں لڑکے لڑکیوں کا بے ہنگم ڈانس انہیں پسند نہیں تھا۔ لیکن چونکہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بڑے سب بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم نے ندا کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ اور میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، میں کیوں بھلا اپنی شادی کا مزہ کرکرا کروں۔ اس لیے مہندی پر صرف ہمارے گھر کے ہی مہمان ہونے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے کسی نے نہیں آنا تھا۔ اس لیے میری والدہ نے کہا کہ مہندی کی رسم 8 دن پہلے ہی کر لی جائے اور 8 دن بعد شادی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں فری کو سمجھا کے تھک گئی تھی کہ میری ماں نے تو کمرے سے باہر نکلنے پر میری پابندی لگا رکھی ہے، تم مجھے کیسے باہر لے کر جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہاری مہندی کے جوڑے میں ہم تمہیں لے جائیں گے اور آئس کریم بھی کھائیں گے، تم بے فکر رہو، بس تم رات 2 بجے چھت پر آ جانا۔ پھر یہی ہوا۔ مہندی کا ہنگامہ رات کے 1 بجے تک جاری رہا۔ اس کے بعد سبھی تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر گہری نیند سو چکے تھے۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے فری کی کال آ گئی کہ ہم سب لڑکیاں اپنی چھت پر موجود ہیں، بس تم جلدی سے اوپر آؤ۔ میں نے اسی وقت اپنی مہندی کا پیلے رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ پھولوں کا زیور تک مجھے اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی میری ہمجولیوں نے۔ کہنے لگی، سجی سجائی آنا۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سناٹا مچا ہوا تھا، سبھی تھک چکے تھے اس لیے سو رہے تھے۔ میں دبے قدموں سے چلتی ہوئی چھت کی جانب آئی، دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی چھت پر پہنچی، میری ساری افلاطون سہیلیاں فری کی چھت پر موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسنے لگی۔ میں نے گھور کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور شش کر کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں اسی لہنگے میں دیوار پھلانگ کر فری کی چھت پر چلی گئی۔ وہیں سے ہم دھیرے سے سیڑھیوں سے اترے۔ فری کی چھت کی سیڑھیاں باہر صحن میں موجود تھیں، گھر کے اندرونی حصے میں، اور وہیں سے مین گیٹ قریب تھا۔ گاڑی پہلے ہی فری نے مین دروازے کے پاس کھڑی کر لی تھی۔ ہم بالکل خاموشی سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی مین گیٹ تک پہنچی۔ مین گیٹ کی چابی فری کے پاس موجود تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی کی ڈرائیونگ فری نے کی تھی۔ ہم 4 سہیلیاں تھیں۔ مجھے فری نے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ رات کے 2 بجے ہماری گلیوں میں تو سناٹا مچا ہوا تھا، لیکن بازار کھلے ہوئے تھے، اور کراچی میں تو ویسے بھی دیر تک بازار کھلے ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگ مین مارکیٹ میں پہنچے تو زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھیں، بس اکا دکا دکانیں ہی کھلی ہوئی تھیں، باقی بازار بند ہو چکا تھا۔ ایک آئس کریم پارلر پر جب ہم داخل ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے معذرت ہے، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کی منت کی کہ پلیز ہمیں آئس کریم کھانے دو۔ فری کہنے لگی، ہمارا نہیں تو دلہن کا ہی خیال کر لو جو گھر والوں سے چھپ کر آئس کریم کھانے آئی ہے۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ وہ پارلر والا بھی مسکرانے لگا، کہنے لگا چلیں آ جائیں۔ جب ہم اندر گئے تو پورا پارلر خالی تھا سوائے ایک ٹیبل کے۔ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ڈھیر ساری آئس کریم اپنے سامنے رکھے کھا رہا تھا۔
جب ہم اندر داخل ہوئے تب ہم نے اسے دیکھا۔ اس لڑکے کی نظر مجھ پر تھی کیونکہ میں نے مہندی کا لہنگا پہن رکھا تھا جو خاصا فینسی تھا۔ باقی لڑکیوں نے تو عام سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکا مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ آئس کریم جیسے ہی ختم ہوئی میں نے فری سے کہا کہ چلو یہاں سے، کیونکہ مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آئس کریم پارلر سے باہر نکلتے، وہ نوجوان لڑکا اٹھا اور مین دروازے کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم ابھی اپنی کرسیوں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ جب اس نے مین گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آئس کریم والے کو غصے سے پکارا۔ کہنے لگا باہر نکلو اور دکان کا شٹر بند کرو۔ یہ سن کر تو ہم سب لڑکیوں کی جان نکلی تھی۔ ساتھ ہی اس لڑکے نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لی۔ یہ دیکھ کر ہمارے رنگ اڑے تھے۔ یہ سن کر ہم فوراً سے آئس کریم پارلر کے مین دروازے پر چلی گئیں۔ ہمیں لگا وہ شخص دکان لوٹنے آیا ہے، اس لیے ہمارا وہاں سے نکل جانا بہتر ہے۔ ہم نے کہا ہمیں یہاں سے باہر جانا ہے۔ وہ نوجوان میری طرف بڑھا، کہنے لگا کیسے جانے دوں تمہیں، تمہارے حسن نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں، کیا کمال لگ رہی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے آئس کریم پارلر کے مالک سے کہا کہ تم باہر جا کر شٹر بند کرتے ہو یا میں تمہارا بھیجا اڑا دوں۔ اس نے اپنی بندوق اس آئس کریم پارلر کے مالک کے سر کی طرف تان کر کہا۔ وہ نوجوان ڈر گیا اور میری دوستیں بھی گھبرا گئیں۔ میرا تو یہ حال تھا کہ میں رونے کو تھی۔ میں نے کچھ سنبھل کر کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میرا بھائی پولیس میں ہے، چھوڑ دو مجھے ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے اس وقت یہی بہانہ ٹھیک لگا تھا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تعجب سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا اچھا تو تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور دروازے سے ہٹ گیا۔ اس دکاندار سے کہنے لگا باہر جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر میری دوستوں سے کہنے لگا کہ سامنے ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، اپنی اس خوبصورت سہیلی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے نا، شادی ہے نا اس کی۔ اسے میں یہ بتاتا ہوں کہ شادی والے دن سہاگ رات کیسے منائی جاتی ہے۔ یہ سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میری دوستیں بھی اس سے کہنے لگیں کہ خدا کے لیے ہمیں جانے دو، ہم تمہیں اپنے موبائل اور پرس میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب دینے کو تیار ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، پیسے نہیں چاہیے، یہ لڑکی چاہیے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے برباد مت کرو۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیوں، ہونے والا شوہر کیا ڈی ایس پی ہے؟ وہ ایک ایک قدم میری جانب بڑھا رہا تھا اور میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا اب تو مجھے ضد ہو گئی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے کیسے پولیس تک پہنچاتی ہے، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا کہ جب دکان کا شٹر بند ہوا۔ میری دوستیں بار بار اس نوجوان سے کہنے لگیں کہ ہمیں جانے دو، تو اس نے بندوق ان کی طرف تان لی۔ کہنے لگا زیادہ بکواس کی تو تم لوگوں کو بھی گولی مار دوں گا، چپ چاپ ٹیبل پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ وہ نوجوان اب میری جانب بڑھا تھا۔ میں نے کرسی اٹھائی اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے کرسی کو پکڑ کر ایک طرف پھینکا۔ کہنے لگا اگر تم نے کوئی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گا، تمہیں صبح سے پہلے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری بات مان لی تو بہت جلد مجھ سے خلاصی مل جائے گی، تم واپس چلی جانا، شادی منانا۔ اس کے لہجے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نشے میں ہو۔ کہنے لگا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں تھی۔ میں کیسے کوئی گناہ کر سکتی تھی؟ میں نے کہا تم مجھ سے دور رہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس شخص نے بڑی بے دردی سے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میرا چیخنا، چلانا اور میری دوستوں کی سسکیاں، بس یہی مجھے آئس کریم پارلر میں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم یہ سب کچھ شرافت سے ہونے دیتی تو میں تمہیں بخش دیتا، لیکن اب میں تمہاری برہنہ کمر پر ایک ایسی نشانی لگاؤں گا کہ تمہارا شوہر شادی کی رات اسے دیکھ کر تمہاری حقیقت سے آشنا ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ نکالا۔ میں اس وقت ویسے بھی بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ اس شخص نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔
مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں مزید مزاحمت کر سکتی۔ اس نے میری کمر پر نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ اس کے بعد وہ میری دوستوں سے کہنے لگا، جاؤ لے جاؤ اسے۔ میری دوستیں مجھے گاڑی تک لے کر گئیں۔ مجھے یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں نے اپنی ماں کی بات نہ ٹالی ہوتی، اپنی دوستوں کی بات نہ مانتی، رات کے اس پہر اپنے مہندی کے جوڑے میں باہر نہ جاتی، بلکہ کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ میری دوستیں بھی بری طرح سے رو رہی تھیں، مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں، لیکن میں گم سم بیٹھی تھی۔ رات کے 4:30 بج چکے تھے۔ فری کی چھت سے میں اپنی چھت پر گئی اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل سے اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں، لیکن قصور تو میرا بھی تھا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ صبح تک مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میری والدہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہیں لگا بخار کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ دن میرے بہت اذیت میں گزرے۔ فری نے کہا تھا کہ تم کسی سے کچھ مت کہنا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ بات بھلا شوہر سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور پھر میری عزت داغدار کرنے کے بعد اس شخص نے نہ جانے میری کمر پر کیا لکھا تھا کہ شوہر پہلی ہی رات میری حقیقت جان جائے گا۔ میری شادی ہونے والی تھی، میری رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ امی مجھ سے وجہ پوچھتی تو میں یہ کہتی کہ آپ لوگوں سے جدا ہونے کا غم ہے، لیکن یہ غم تو کچھ اور ہی تھا۔ جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو پہلی رات سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کیا کہوں گی ان سے؟ اگر میں انہیں سچ بتاؤں گی تو وہ پھر مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر رات کو کیوں گئی۔ حالانکہ میری دوستوں کا یہ پروگرام تھا کہ مہندی کے بعد وہ شادی تک روزانہ آئیں گی، ہلہ گلہ کریں گی، لیکن میرے گھر میں تو سناٹا سا ہو چکا تھا۔ یہ میرے اندر کا سناٹا تھا، یہ مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر چکا تھا۔ میرے دل سے صرف اس نوجوان کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ خدا کرے وہ مر جائے، یا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو کہ وہ تڑپتا رہے، اذیت برداشت کرتا رہے، روئے، موت مانگے، لیکن اسے موت نہ ملے۔ میں جتنی بد دعائیں اسے دے سکتی تھی دے رہی تھی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری شادی کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، مجھ پر ایک خوف طاری تھا۔ شادی کے دن بھی دلہن بنی میں خوف کے زیر اثر تھی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، میری تعریفیں کر رہے تھے، لیکن میں بالکل گم سم تھی۔ حالانکہ میں نے حذیفہ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، بس ایک بار اس کی تصویر دیکھی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے تک مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ میں دن گنتی تھی اپنی شادی کے، لیکن آج میں چاہتی تھی کہ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے، یا پھر وہ واقعہ کوئی خواب بن جائے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت بھی میں مرے مرے قدموں سے اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ گاڑی میں میری دونوں نندیں میرے برابر میں بیٹھی تھیں اور میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں، لیکن میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ میں اپنے سسرال پہنچی تو مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اس وقت میرا دل یوں تھا کہ جیسے خوف کے مارے ختم ہو جائے گا۔ میرا جی چاہا کہ کہیں سے کوئی مجھے زہر لا دے، میں کھا کر مر جاؤں۔ کیا جواب دوں گی میں اپنے شوہر کو کہ میں پاک دامن کیوں نہیں تھی؟ اس لیے سوچا کہ اپنی آنکھیں بند کر کے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے اپنے معاشرے کے رویے یاد آنے لگے۔ ایسی لڑکیوں کے بارے میں کوئی بھی سچ نہیں مانا جاتا، بلکہ اسی کو بدنام کر کے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے۔ میرا شوہر بھلا کیوں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے جو پہلے سے ہی داغدار ہو؟ اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا قصور بس یہ تھا کہ مجھے رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ حذیفہ اندر داخل ہوا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کافی سنجیدہ سا نوجوان لگ رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں اپنے اندر یہ ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے سچ بتا دوں، پھر چاہے مجھے وہ جو مرضی سزا دے، میں اس سزا کو قبول کر لوں گی، لیکن میں اس کے ساتھ بے ایمانی کا رشتہ نہیں نبھا سکتی۔
اور میرے کان میں بار بار اپنی دوست کی بات گونج رہی تھی۔ وہ ساری کہہ رہی تھیں کہ شوہر کو کبھی بھی اپنے ایسے کسی حادثے کے بارے میں مت بتانا، وہ کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اسے ایک حادثہ سمجھ کر فراموش نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے اور تمہاری زندگی سے یہ کانٹا نکل جائے، لیکن اگر تم نے یہ سب کو سچ بتا دیا تو ممکن ہی نہیں کہ تمہاری زندگی میں آسودگی آ سکے۔ میں چپ تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا فری کی بات مان لوں یا وہ کروں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ جھوٹ مت بولو، سچ بتا دو، لیکن میری زبان تھی کہ بولنے سے قاصر تھی۔ میرے دماغ میں سارے لفظ گڈ مڈ ہو چکے تھے، لگ رہا تھا میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں بچے۔ کیا کہتی، کیسے کہتی، کہاں سے شروع کرتی؟ میں اپنی سوچوں کے تانے بانے ہی بن رہی تھی جب میرے سرد ہاتھ پر حذیفہ کے گرم ہاتھ کی حدت نے مجھے چونکایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اپنے لبوں پہ لگا لیا، کہنے لگا، تمہاری تصویر جب دیکھی تھی تو تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، پھر تمہاری عادات کے بارے میں جب میری بہنوں نے مجھے بتایا تو میں غائبانہ طور پر تمہاری محبت میں گرفتار ہونے لگا۔ کچھ رشتے کا تقاضا بھی ایسا تھا اور کچھ تم میری آئیڈیل بھی تھیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے وہ رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ یہ انگوٹھی تم کبھی مت اتارنا۔ اور میرا دل مٹھی میں جیسے دبوچا جا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہر عورت کی طرح میں بھی چاہتی تھی کہ اس کی محبت میں کمی نہ آئے، لیکن اگر میں اسے سچ بتا دیتی تو یہ یقیناً اس کا رویہ یکسر مختلف ہوتا۔ وہ مجھ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے زیورات کو اتارنا شروع کیا، لیکن ایسے موقع پر بھی میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ جیسے ہی اس نے لائٹ بند کی اور مدھم سی روشنی روشن کی، مجھے لگا بس اب میرا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ مجھے اعتماد دینے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا، نکاح کا رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے نبیوں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں باہمی محبت رکھی ہے۔ ان باتوں سے اس نے ابتدا کی تھی۔ میں نے کہا، لائٹ بجھا دیں۔ کہنے لگا، نہیں، اتنی لائٹ رہنے دو، مجھے بالکل اندھیرے میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اپنے حصار میں لے کے میری کمر کو چھوا، اس کا ہاتھ اسی جگہ لگا جہاں میرے زخم لگایا گیا تھا۔ اس غلیظ نے بلیڈ کے ساتھ بڑا گہرا زخم کیا تھا اور تھا بھی کمر پر۔ ان دنوں میں اس زخم نے مجھے چین نہیں لینے دیا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ حذیفہ کا ہاتھ سیدھا اسی زخم پر پڑا تھا۔ میں سسکاری لے کر رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا، میرے چوٹ لگ گئی تھی، میری دوستیں مہندی کے فنکشن میں مہندی کی پلیٹوں میں مہندی پر موم بتیاں لگا رہی تھیں، وہ میرے پیچھے کھڑی تھیں تو اچانک سے موم بتی سے میرا لہنگا تھوڑا جل گیا تھا، اس لیے میری کمر پر آگ کا اثر ہو گیا تھا، وہ تھوڑی سی جل گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ حذیفہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ کی روشنی تیز کر دی، کہنے لگا، پھر تو تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، ایسا کرو، تم کوئی سادہ سا لباس پہن لو، اتارو اس بھاری بھرکم لباس کو جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور گھبرا گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا، لاؤ دکھاؤ کہاں ہے زخم۔ یہ سن کر تو میں بدحواسی کا شکار ہوئی۔ میں کیسے اسے دکھا سکتی تھی، کیونکہ اس نوجوان نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر دیکھے گا تو جان جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں اپنا لباس بدل کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے الماری سے ایک سادہ سا لباس نکالا، روشنی میں چلی گئی۔ وہاں سے بھی میں شیشے میں اپنی کمر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ حذیفہ کے ذہن سے نکل چکا ہوگا۔ میں دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ کہنے لگا، لاؤ میں تمہیں دوا لگا دوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک ٹیوب نکالی، کہنے لگا، اس سے جلے ہوئے زخم پر فوراً آرام آ جاتا ہے۔ میں نے ٹیوب اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ میں نے کہا، نہیں، میں خود لگا لوں گی۔ کہنے لگا، میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ جہاں زخم ہے وہاں تمہارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے، کیونکہ اس پر میرا راز افشاں ہو جاتا۔ میں تو چاہتی تھی کہ یہ وقت جیسے بس گزر جائے، لیکن میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں مانا۔
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اپنی قسمت کے حوالے کر دیا۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ اب اگر میری قسمت میں میرے گھر کا ٹوٹ جانا ہی لکھا تھا تو میں کیا کہہ سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری قمیض کو اوپر کیا، وہ کچھ دیر میرے زخم کو دیکھتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ پھر فوراً سے اس نے میری قمیض نیچے کر دی اور واش روم چلا گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا تھا اور میرا دل تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ شاید وہ میرا راز جان چکا تھا۔ مجھے واش روم سے پانی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاید واش روم سے باہر جاتے ہی وہ مجھے دھکے مار کر کمرے سے نکالے گا، سب مہمانوں میں شور مچا دے گا، مجھے گھر سے نکال دیں گے یہ لوگ، میرے گھر والوں کو بلا کر ذلیل کریں گے، مجھ سے میری بدکاری کی وجہ پوچھیں گے۔ میرا جی چاہا کہ کاش مجھ پر موت واقع ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا وہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا ایک دراز کھولا، جائے نماز نکالا، نماز پر نوافل کی نیت باندھ لی۔ میرا دل اب بھی کانپ رہا تھا، خوف سے تھر تھرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ نوافل کے بعد سجدے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سن کر میرا تو دماغ چکرانے لگا۔ وہ کس بات کا شکر ادا کر رہا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن وہ تو، یا شاید اس نے کسی اور بات کا شکر کیا ہوگا۔ شاید اس نوجوان نے میری کمر پر صرف زخم ڈالا ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں لکھا ہوگا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ میرے ساتھ بدکاری ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے جائے نماز طے کیا، میرے پاس آ گیا، میری کمر پر دوائی لگائی، کہنے لگا آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کر پھر سے پریشان تھی۔ اس نے اس رات مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ باتیں میرے لیے عجیب تھیں، کیونکہ جس طرح سے وہ پہلے میری تعریفیں کر رہا تھا، اپنی بےتابیوں کا ذکر کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ رات کو اپنا حق وصول نہیں کرے گا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی، الجھتی جا رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد کہنے لگا میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اوپر لے آیا۔ ایک کمرہ تھا جو بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہوں زید۔ اندر سے آواز آئی تو آ جاؤ نا یار۔ جیسے ہی حذیفہ نے دروازہ کھولا، مجھے لگا کہ زمین پھٹی ہے اور میں اس کے اندر سما چکی ہوں۔ مجھ پر قیامت ٹوٹی تھی، کیونکہ سامنے وہی نوجوان ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جتنا میں اسے دیکھ کر حیران تھی، اتنا ہی وہ نوجوان مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میرا دل تو یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں فوراً سے پلٹ گئی۔ میں باہر جانے لگی جب حذیفہ نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ملو گی نہیں اس سے۔ یہ سن کر تو مجھ پر گویا قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی آزمائش تھی میرے لیے؟ میرا گھر تو شاید اب واقعی برباد ہو جاتا۔ حذیفہ مجھے اندر لے گیا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ زید مجھ سے نظریں چرا رہا تھا، ملاتا بھی کیسے؟ اس کے چہرے پر بدحواسی سے پسینہ بہنے لگا۔ حذیفہ مجھے اس کے پاس لے گیا، اس کے مقابل رکھے صوفے پر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، خود بھی بیٹھ گیا۔ پھر زید سے پوچھنے لگا کیا یہی وہ لڑکی ہے؟ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی، تو کیا وہ یہ سب جانتا تھا؟ زید نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، جھکی نظروں سے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا ظلم کیا تھا، لیکن دیکھو مجھے اس کی کتنی بڑی سزا ملی ہے۔ کہنے لگا اس رات میرے دوستوں نے مجھے شراب پلا دی تھی، اور میں اگر ایسے ہی اپنے گھر چلا جاتا تو میرے والد کو علم ہو جاتا، اس لیے میں نے آئس کریم پارلر پر جا کر ڈھیر ساری آئس کریم منگوائی اور کھانے لگا، لیکن جب میں نے تمہیں وہاں تمہاری دوستوں کے ساتھ آتے دیکھا تو تمہارے حسن کو دیکھ کر شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں شوقیہ طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر موبائل چوری کرتا تھا، اس لیے پستول میری جیب میں ہوتی تھی، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا تھا، لیکن میرے گھر والے اس بات سے نا واقف تھے سوائے حذیفہ کے، کیونکہ میں اس سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے روکتا رہتا تھا کہ یہ مت کیا کرو۔ میں کہتا تھا کہ چھوڑ دوں گا، بس شوق ہے، کچھ سال اپنا شوق پورا کرنے کے بعد چھوڑ دوں گا،
لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ایک تو شراب کا نشہ اور اس پر شیطان، پھر تمہاری دھمکی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، اور تمہارے ساتھ جو ظلم کیا وہ کرنے کے بعد جیسے ہی میں بائک پر گھر جانے لگا تو سامنے سے آتی تیز گاڑی کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میں نے حذیفہ سے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی، اس کے شوہر نے سچ جان لیا تو اس کو برباد کر دے گا، بس ایک بار میری خاطر اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ پھر کہنے لگا کہ حذیفہ ایک ڈاکٹر بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے ایک انسپیکٹر دوست سے بات کی۔ جتنے بھی ریپ کیسز رجسٹر ہوئے تھے وہ لڑکیاں ہاسپٹل میں تھیں۔ حذیفہ نے ان سب کی کمر پر یہ نشانی دیکھنی چاہی تھی تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ سکے اور میں تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ میں اب سمجھی تھی کہ رات کو حذیفہ نے شکر کس بات پر ادا کیا تھا۔ حذیفہ کہنے لگا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے ندا، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ایک حادثہ تھا اور کرنے والا میرا یہ بے غیرت بھائی تھا، لیکن یہ میرا بھائی ہے اس لیے نہ اس سے جان سے مار سکتا ہوں، ویسے بھی یہ آدھا مر چکا ہے، ساری زندگی اس کی اپاہج بن کے گزرے گی، اس لیے میری تم سے التجا ہے تم اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا معاف؟ کیسے معاف کر دوں؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اس نے میری روح کو گھائل کیا ہے، مجھے پتا ہوتا کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتی، تم بے شک مجھے چھوڑ دو لیکن اس شخص کے لیے مجھ سے معافی مت مانگو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، تیزی سے نیچے کا زینہ طے کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ اگر یہ حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا حذیفہ مجھے قبول کرتا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اگر زید حذیفہ کا بھائی نہ ہوتا تو کیا وہ مجھے قبول کرتا؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟